کام کر دیا. اگر تمہیں اس پیسے کا ہی خوف تھا جو تم نے اچھے کام پہ لگانا تھا تو تم میرے پاس آتے اور تم مجھ سے کہتے کہ یہ پیسہ میرے لیے کم پڑ گیا, میں نہیں کر پا رہا, میں تمہیں مہلت دیتا. یہ تم نے کیا کیا؟ صحیح ہے. تو آپ اور میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. جب آپ نظام عدل کی بات کرتے ہیں کچھ چیزیں سخت بھی ہوں گی. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ نہیں امام سب کو چھوڑ دیں, کوئی غلطی کرے سب کے ساتھ کہیں بخش دیا بخش دیا بخش دیا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ دیکھو یہ آدمی اچھا تھا, امام اس کو بتا رہے تم اچھے آدمی تھے, تم نے اچھائی کی تھی, تم اچھے آدمی تو میرے پاس آ کے معافی مانگتے, میں تمہارے لیے مہلت نکالتا, میں تمہارے لیے راستے نکالتا. لیکن اب ایک اور آدمی کو دیکھیے گا, کوئی اور والی ہو, اس کو امام خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیسے, تم نے اس پیسے میں خود برد کی ہے, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, میں تم سے حساب لوں گا. ایک جملہ بھی نرمی کا نہیں دکھا رہے. دونوں کا فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. اب یہ زمانے کا جو فرق ہے یہ بہت ساری چیزوں پہ آتا ہے. آخری پیراگراف زمانے کے بارے میں ہے, 2 پیراگراف ہیں, اس کو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا. ذرا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے اگر کسی کو موقع ملے تو جا کے تھوڑا سا پڑھ لیں. پڑھنے سے پہلے سے اگر آپ تھوڑا سا پڑھ کے آئیں, میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ پہلے سے اس کو پڑھ کر آئیں آپ کی بہت آسانی ہوگی اور انشاءاللہ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. امام نے فرمایا وَذَلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ. وہ زمانہ ایسا ہوگا, امام نے نہیں کہا یہ زمانہ جس میں وہ ہیں, یہ زمانہ نہیں, ایک اور زمانے کی بات کر رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا, وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں وہی مومن بچ پائے گا جو سوتا رہ جائے گا. اب سوتے کی تشریح کی ہے امام نے. جو سامنے آنے پر جانا پہچانا نہیں جائے گا اور نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اسے ڈھونڈا نہیں جائے گا. بندہ مومن ہے لیکن وہ ایک ایسی حالت میں چلا گیا ہے کہ سامنے آتا ہے تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے, اور اگر نظر نہیں آتا تو کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں ہے کہ کہاں گیا. کوئی زمانہ اتنا برا بھی آتا ہے. یعنی وہ کون سا زمانہ ہے جس میں عزت دار بے عزت ہو گیا اور بے عزت صاحب عزت ہو گیا, پھر کایا پلٹ گئی ہے. اس کو امام نے کئی تعبیرات میں بیان کیا ہے. یہ اس زمانے کو 4تھے پیراگراف میں اس زمانے کی تشبیہ دی ہے, اور ایک اور خطبے میں بھی اس کی ایک تشبیہ دی ہے. تو میں کل انشاءاللہ اس زمانے کے بارے میں جو امام نے تشبیہ دی ہے جو اس خطبے میں, وہ بھی عرض کروں گا, اور وہ جو دوسری خطبے کے اندر تشبیہ دی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. یہ زمانہ بڑی عجیب چیز ہے. امام نے زمانے کے لیے فرمایا تھا دہر و یومان, زمانہ 2 دن ہوتا ہے, ایک تمہارے ساتھ دینے والا, ایک تمہارے خلاف جانے والا. تو جب زمانہ تمہارا ساتھ دے تو اتراؤ نہیں, اور جب زمانہ تمہارے خلاف ہو تو نا امید مت ہو. کیوں؟ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا. جب زمانہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, اور جب تمہارے خلاف ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میں اپنی جوانی میں صدام حسین کو دیکھتا تھا نا, تو میں دل میں آرزو ہوتی تھی اس کو مرتا دیکھوں, کیونکہ میں آنکھوں کے سامنے جو دیکھتا تھا, جنگ کے زمانے میں ایران میں تھا میں, جو روزانہ جنازے آتے تھے تو دیکھ دیکھ کے دل کڑتا تھا. تو میں دماغ میں آرزو رہتی تھی, دل میں آرزو رہتی تھی, اس کو لائن کو غارت ہوتا دیکھ. اسی طرح مجھے یاد ہے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اپنے بچے کو لے کر, تو وہ ہم سے زیادہ عمر میں تھے, کافی زیادہ, وہ بھی فوت ہو چکے. تو میں نے ایسی بات کی تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا, آپ مجھ سے پتہ نہیں پوچھ رہے کہ کیا آپ کیا سوچتے ہیں مستقبل کے لیے, کیا ایسی کوئی باتوں میں. میں نے کہا آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہنے لگے مولانا میں یہ سوچتا ہوں یہ امریکہ کب غرق ہوگا. یہ بات ہے میرے خیال میں 91 کی. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ یہ جلد ہو جائے گا. کہنے لگے بس میں دعا کرتا ہوں, میری زندگی میں خواہش ہے میں اس کو غرق ہوتا دیکھوں. تو کوئی طاقت نہیں بچے گی, سب نے جانا ہے, یہ ہم سب کو معلوم ہے. اور یہ زمانہ بہت عجیب چیز ہے. اگر دنیا ایسی جگہ ہوتی کہ ساتھ دینے والی ہوتی تو کربلا نہیں ہوتی. پھر دنیا بہت گندی جگہ ہے, یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے. اہل بیت کی عظمت یہ تھی کہ جب انہوں نے ہم سے کہا نا دنیا کی پرواہ نہیں کرو, تو وہ جھیلا جو قابل تصور نہیں تھا, اور ثابت کیا کہ دیکھو ہم نے اتنا جھیلا, ہم نے پرواہ نہیں کی.
یہ بہت بڑا کام تھا، اتنا بڑا کام جو ناقابل تصور ہے۔ یہ تو میں اور آپ بچپن سے یہ مصائب سنتے ہیں تو ان مصائب پہ الحمدللہ رو تو لیتے ہیں، لیکن ذرا اگر آپ تصور کریں نا کہ یہ مصائب تھے کیا، تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ طاقت بشری سے بہت آگے کی بات ہے کہ یہ مصائب کیا مصائب ہیں۔ ہم یعنی مثلاً اگر چند مصائب کوئی انسان بیان کرے کہ بھائی جو خواتین کا کردار ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ ایک جذباتی کردار ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک بہن اپنے بھائیوں کے لیے کیا جذبہ رکھتی ہے؟ انسان اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم مرد ہیں، ہم